ظالموں کو سزا ملتی، ان کے قاتلوں کو چوک اور چوراہوں پر لٹکا کر نشان عبرت بنایا جاتا تو یقیناً آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا، بلکہ ایسا واقعہ مستقبل میں بھی کبھی نہ ہوتا۔ تو ہر کسی بھی واقعہ، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ہر واقعے کے پیچھے ملک دشمن عناصر، شر پسند عناصر، اسلام دشمن عناصر چھپے ہوتے ہیں اور وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے ملک بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اب کسی کو آگ سے جلانا تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ایک نہتہ آدمی ہے بیچارہ، اب ساری بیرونی دنیا ان کے منہ کھل گئے، اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، خاص طور پر انڈیا کو تو موقع ہی مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سانحہ سیالکوٹ، جس نے عام طور پر پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان کو اور پاکستانی مسلمانوں کو بہت زیادہ بدنام کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سرشرم سے جھک گئے۔ اس واقعے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہے، عاشقان رسول کو پتہ ہے، محبان رسول کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جس نے بھی کوئی گستاخی کی ہو، توہین رسالت کی ہو، توہین مذہب کیا ہو، تو اس کو چھوٹ ملی ہے، سزا نہیں ملی۔ باعزت طور پر اس کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ بیرونی دباؤ اتنا ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثالیں آسیہ مسیح ہے، اس سے پہلے سلمان تاثیر تھا۔ تو جب حکومت ایسے واقعات کے بارے میں سستی اور بے توجہی سے کام لیتی ہے تو پھر عوام بیچارے بدظن ہوتے ہیں، اور ان کا بدظن ہونا بھی بنتا ہے۔ اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ رونما ہو تو فوراً اس پہ اپنا غصہ انڈیل دیا جائے، ورنہ پتہ ہے حکومت مصلحتوں کا شکار ہوگی، اس کو بیرونی دنیا کے کہنے پر باعزت اس کو ملک سے باہر کر دیا جائے گا، جو کہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ظلم کے اوپر حکومت وقت، ریاست وقت اگر انصاف نہ دلائے اور مظلوم کا ساتھ نہ دے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اسی سرزمین سیالکوٹ کے اوپر ایک دلخراش واقعہ کچھ 6 سال پہلے بھی ہوا تھا۔ 2 بھائی مغیث اور منیب کو بہت تشدد کر کے شہید کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ اگر اس وقت ظالموں کو سزا ملتی، ان کے قاتلوں کو چوک اور چوراہوں پر لٹکا کر نشان عبرت بنایا جاتا تو یقیناً آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا، بلکہ ایسا واقعہ مستقبل میں بھی کبھی نہ ہوتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پتہ ہے لوگوں کو کہ ہم جو بھی کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں کے لیے حکومت ادھر ادھر کے بیانات دے گی، اور اسی طرح جیسے آج کل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کو دیکھوں گا، واقعے کو، مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی، بس اس طرح کے بیانات کچھ دن دیتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو بھی پتہ ہے، عوام بیوقوف نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو واقعہ ہوا یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ اس کا میرے خیال میں توہین رسالت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ سری لنکن منیجر تھا۔ سنا ہے کہ کام میں ذرا سخت تھا، اور جس فیکٹری میں یہ لوگ کام کرتے تھے کسی ڈیلیگیشن کا آنا تھا تو اس نے کچھ صفائی وفائی کا حکم دیا تھا، تو اس کے اندر کچھ مذہبی تشدد پسند لوگوں نے، اور ان میں کچھ سپروائزر ٹائپ کے لوگ بھی تھے جن سے اس کی نہیں لگتی تھی، تو واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں فیکٹری کی جو مینجمنٹ ہے اس کو انصاف کرنا تھا اور اس کو بیچ میں آنا تھا، لیکن اس پورے واقعے پر اس مینجمنٹ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے، وہاں پر کھڑے گارڈز کا بھی کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے۔ اس آدمی کو ان لوگوں نے اپنے میرے خیال میں ذاتی اناد کی بنیاد پر، ایک مہمان آدمی ہے، آپ کے ملک میں ہے،
اور یہ یاد رکھیں کہ سری لنکا وہ ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہمدرد رہا ہے اور پاکستان کا دوست ملک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیرونی دنیا پاکستان کی اکثر پاکستان کی مخالف ہے، لیکن سری لنکا ان ممالک میں سے جو پاکستان کا دوست ہے۔ اب اس بیچارے نے یہاں سے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے اس مخالفت کو رنگ ایسا دیا، مذہبی رنگ دیا، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک اندر بھی اشتعال پیدا ہوا۔ وہ کرنے والے اور اس واقعے کو اس حد تک پہنچانے والے چند عناصر تھے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے آخر کار اس بیچارے کو مار دیا، شہید قتل کر دیا، شہید تو نہیں کہہ سکتے، اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اور قتل کرتے وقت، آگ لگاتے وقت جو نعرے وہاں لگ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اب مذہبی نعروں کی آڑ میں مجھے تو تقریباً 100% یقین ہے کہ دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب نیو ٹاؤن کے محتمم جب مفتی حبیب اللہ مختار صاحب کو شہید کیا گیا، تو اسی طرح کچھ جو شرپسند عناصر تھے، کسی نے دکان توڑی، کسی نے دکان لوٹا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، میرے استاد محترم، انہوں نے اعلان کیا، جامع مسجد نیو ٹاؤن کے منارے سے، اسپیکر سے اعلان ہوا کہ جو اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، اور ہمارے لوگوں کو اس طرح توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گراؤ کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے ہیں وہ ہماری بات مانیں گے، جو نہیں مانتے وہ ہمارے نہیں ہیں۔ ایک صریح اعلان تھا جس سے بات واضح ہو گئی۔ تو ہر کسی بھی واقعہ، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ہر واقعے کے پیچھے ملک دشمن عناصر، شرپسند عناصر، اسلام دشمن عناصر چھپے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے ملک بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اب کسی کو آگ سے جلانا ہے تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ایک نہتہ آدمی ہے بیچارہ۔ اور دوسری طرف اس واقعے کے آڑ میں اب ساری بیرونی دنیا، ان کے منہ کھل گئے، اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ خاص طور پر انڈیا کو تو موقع ہی مل گیا، اور سری لنکا نے بھی کچھ بیانات اس حوالے سے دیے، ان کے بڑے لوگوں نے، ان کے ذمہ داروں نے بیانات دیے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا بھی دل دکھا ہوگا، ہر مسلمان کا دل دکھا ہے، ہر انسان کا دل دکھا ہے۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے عناصر کی خاص طور پر نشاندہی کرے، پکڑے ان کو، قرار واقعی سزا دے، چوکوں اور چوراہوں پر لٹکائے۔ طالبان کو تو آپ نے دیکھا ہے نا، جب اس طرح کا کوئی جرم ہوتا گھنٹوں کے اندر وہ پکڑتے بھی ہیں اور سزا بھی سناتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں اغوا کاروں کو پکڑا اور ان کو کرینوں کے اوپر لٹکایا۔ جو اسلامی سزائیں ہیں اس کے اندر یہی تو رعب ہے کہ ایک مجرم کو سزا ملتی ہے تو پھر سارے لوگ ڈرتے ہیں، اور ڈر کی وجہ سے پھر دوسرا کوئی آدمی اس طرح کا جرم کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس لیے اس موقع پر حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج تک جتنی سستی تم لوگوں نے کی ہے، جتنی مصلحت پسندی کے شکار ہوئے ہو، خدارہ جتنا پاکستان آج بدنام ہوا ہے، اس میں انڈائریکٹ آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ مجرموں کو قرار واقع سزا دیتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ اس لیے حکومت وقت، جناب عمران خان صاحب، جناب وزیر اعلیٰ بزدار صاحب، اور اس طرح وہاں کی انتظامیہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے جو خاص قسم کے لوگ ہیں، جو مین کردار جن کا ہے، کم از کم اس میں ان کو تو پکڑ کے لٹکائیں، تاکہ آئندہ ایسی کوئی کارروائی کرنے کی کوئی جرات نہ کریں۔